حدیث پڑھوں گا جس کو آپ بعد میں خود تطبیق نہ دے پائیں، یعنی آپ سمجھ ہی نہیں پائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہوئے، جو بھی آتا ہے آپ سے کہتا ہے درود پاک پڑھیں۔ نعت سننا، نعت سن کر کے خوش ہونا، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کا بیان اس آیت کے ساتھ ہے۔ درود شریف قصیدہ بردہ شریف حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا خراج پیش کیا۔ نعت کے اشعار ہیں، درود و سلام کے اشعار ہیں، حضور کے معجزات کا ذکر ہے، حضور کی پیدائش کا ذکر ہے، حضور کے اختیارات کا ذکر ہے۔ ان کو دراصل فالج کا ٹیک تھا، وہ اٹھ بیٹھ نہیں پاتے تھے اور نماز پڑھنے بھی نہیں پاتے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بستر ہی پہ نعت کے اشعار لکھنے لگے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ کہاں تشریف لائے؟ اب اتنا بھی ڈر رہے ہیں آپ کو، حضور کا نام بھی نہیں لے پا رہے۔ کہاں تشریف لائے؟ حضور خواب میں تشریف لائے۔ کہاں؟ خواب میں تشریف لائے۔ اور اس نعت پاک لکھنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوصیری جو نعت لکھے ہو وہ مجھے سنا دو۔ نہیں سنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بوصیری کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ کہاں سے؟ مدینہ شریف سے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور امام بوصیری اپنے بستر پہ نبی کی نعت لکھ رہے ہیں اور لکھتے لکھتے سو گئے۔ حضور تشریف لائے اور جگایا، بوصیری اٹھو، جو ابھی تم نے نعت لکھی ہے وہ مجھے سنا دو۔ حضور نے کہا بوصیری مجھے وہ نعت سنا دو۔ کیا کہا؟ نعت سنا دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں مجھے نعت سنا دو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حضور کو نعت کیا ہے؟ پسند ہے۔ حضور کو نعت اور سننا پسند ہے۔ امام بوصیری پڑھتے جا رہے ہیں، حضور جھومتے جا رہے ہیں۔ اور اس نعت میں تھا کیا؟ اس نعت میں تھا کیا؟ وہی والحبیب الذی ترجا شفاعتہ۔ کیا لکھا تھا؟ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، یعنی وہ حبیب ہیں جن سے شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے۔ کس کی امید؟ شفاعت کی امید۔ گویا حضور کے سامنے امام بوصیری پڑھ رہے ہیں، امام بوصیری حضور کی شفاعت کے قائل ہیں اور حضور اس کو سن کر کے خوش بھی ہو رہے ہیں۔ گویا کہ رسول پاک کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام بوصیری سے سنا۔ جب نعت مکمل ہو گئی، حضور کے کاندھے پہ چادر تھی۔ کیا تھی؟ چادر۔ کیا تھی؟ چادر۔ آپ کیا انعام میں دیتے ہو؟ پیسے دیتے ہو، پیسہ دیتے ہو، واہ واہ کر دیتے ہو، نعرہ لگا دیتے ہو، جس کے بعد جیسے ہوتا ہے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ حضور جب بہت خوش ہوئے نعت شریف سن کر کے تو اپنی چادر امام بوصیری کے گردن میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا؟ ڈال دیا۔ اور جب آنکھ کھلتی ہے امام بوصیری کی، دیکھا کہ چادر ہمارے کاندھے پہ موجود ہے اور پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اور وہی امام بوصیری جو مسجد تک نہیں جا سکتے تھے فالج کی وجہ سے، سب سے
موجود تھے. جب اذان کے بعد لوگوں کا مسجد میں آنا شروع ہوا, کہا بوسیری کیسے مسجد میں آ گئے, کہا ہم ٹھیک ہو گئے. تو لوگوں نے کہا بوسیری جو نعت رات میں حضور کو سنائے تھے وہی نعت ہمیں بھی سنا دو. بات سمجھ میں آ گئی. حضور خواب میں تشریف لائے, امام بوسیری تنہا ہے, حضور خواب میں تشریف لائے, مسجد دور ہے اور مسجد میں کئی جگہ کے لوگ آ رہے ہیں, مسجد میں سب لوگ آئے, تو کیسے یہ معلوم ہوا کہ بوسیری کے خواب میں حضور آئے تھے؟ تو کہا بوسیری چھپاؤ نہ, کہا چھپاؤ نہیں, مجھے بھی وہ نعت سناؤ. بوسیری نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا بوسیری جب تم نعت سنا رہے تھے حضور کو تو اس وقت میں بھی موجود تھا اسی مجلس میں. تو پتہ کیا چلا, حضور نعت سنتے بھی ہیں, اور جب نعت سنتے ہیں جو رسول کے وفادار ہوتے ہیں روحانی طور پہ وہ بھی نبی کی نعت سنتے ہیں. نبی کی نعت سننا حضور کی سنت ہے, اور یہ ہماری قسمت ہے کہ حضور کی نعت سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. اور بات نعت کے بارے میں سمجھ میں آ گئی. بات بہت ہے, میں تھوڑی تھوڑی ذکر کر رہا ہوں, اتنا وقت نہیں ہے, ورنہ صرف نعت میں 5 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں صرف نعت. حضرت شیخ سعدی کو کون نہیں جانتا؟ شیخ سعدی کو نام یاد رکھیے, کسی عالم سے پوچھیے گا شیخ سعدی کو جانتے ہیں تو کہے گا ہاں جانتا ہوں. شیخ سعدی وہی ہے جنہوں نے فارسی میں گلستہ بوستہ لکھی, بہت سی کتابیں لکھی. حضرت شیخ سعدی بہت پرانے بزرگ ہیں اور انہیں بابائے فارسی کہا جاتا ہے. وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیہ شاعری لکھی. ان کے بہت سے اشعار ہیں. آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو سنتے ہیں خدایا بہا کے بنی فاطمہ کی برقول ایما کنم خاتمہ, اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامانے والے رسول. یہ حضرت شیخ سعدی کا قول ہے. شیخ سعدی کا شعر حضور کی بارگاہ میں نعت لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ نعت شریف. شیخ سعدی نے کہا رات ہو گئی, کہا بلغ العلا بکمالہ, سبحان اللہ کہیے, بلغ العلا بکمالہ, جو اپنے کمال سے بلندیوں تک پہنچ گئے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ, اور ان کی خوبصورتی سے تاریکیاں چھٹ گئی. تو کہے ہوئے دو, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, ان کا حسن ایسا جو تمام خوبیوں کو گھیرے ہوئے. اب شیخ سعدی اسی میں رک گئے, پوری رات گزر جا رہی ہے, بار بار کہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, آگے آ ہی نہیں رہا, آگے آ ہی نہیں رہا. پھر دوہرایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. کرتے 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 کرتے, اور جو شاعری کرتا ہے جس کو شعر نہیں بنتا ہے تو نیند نہیں آتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پوری رات سگریٹ بیٹھ کے پیتے ہیں, حقہ پیتے ہیں, کاش دوسرا شعر یاد آ جائے. لیکن وہ شیخ سعدی تھے, حقہ بیڑی نہیں استعمال کر رہے ہیں, حضور کو یاد کر رہے ہیں. حضور میں آپ کی شان میں نعت لکھ رہا ہوں. 3 لکھا, اب صبح ہونے والی ہے. شیخ سعدی لکھ کر کے تھک گئے, آگے نہیں آ رہا ہے, آنکھ جھپک گئی. بہت سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی تشریف لائے. سعدی کیا لکھ رہے تھے؟ کہا حضور نعت لکھ رہا تھا. کہا پڑھو کیا لکھ رہے تھے؟ کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حضور سن رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. حسنت جمیع خصالہ, نبی نے سنا, مسکرا رہے ہیں. پھر سعدی چپ ہو گئے. حضور نے کہا سعدی آگے پڑھو. تو سعدی نے کہا حضور آتا ہی نہیں. تو نبی نے کہا سعدی جب کچھ نہیں آتا حسنت جمیع خصالہ کیوں نہیں کہہ دیتے صلو علیہ وآلہ. تو 3 مصرع سعدی کا ہے, چوتھا مصرع میرے حضور کا ہے. تو پتہ یہ چلا جہاں امتی نعت کہتے کہتے تھک جائے, جب اس کا ذہن
بدن تھک جائے، جہاں سے مصطفیٰ اس کی آ کر کے آشنائی کرے، اسی کو نعت کہتے ہیں۔ تو نعت کی اتنی اہمیت ہے۔ قرآن پورا اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں سے پڑھیے، ایک ایک حرف پڑھیے، حضور کی نعت نظر آئے گی۔ الحمدللہ۔ تو میں نے قرآن کی آیت جو تلاوت کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ایک مرتبہ اب اتنی باتیں آپ نے سن لی ہے تو اب ایک مرتبہ اسی عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ محفلیں منعقد کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سماعت کر کے اپنے ایمان اور عقیدے اور اپنے عمل میں استحکام پیدا کرنے کے لیے دین کی باتوں کو سنتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس طریقے سے ہر چیز کی فراوانی نہیں تھی تو کوئی صحابی حضور کی بارگاہ میں موجود ہو کر کے دین کے احکام کو سنتا، سننے کے بعد اپنے قبیلے میں جا کر کے لوگوں کو ان احکامات کی تعلیم دیتا۔ یہ اس دور کی تعلیم تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن چیزوں سے لوگوں کو باز رکھتے، وہ بات قبیلے تک پہنچ جاتی اور جا کر کے پہنچانے والا یہ پہنچاتا، کہتا کہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان احکامات کی تعلیم حاصل کی ہے، حضور نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی تعلیم تھی، اور جب رفتار بڑھتا گیا تو تعلیمی سلسلے اور آسانی کے ساتھ صحابہ تک، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، فقہا، محدثین تک، ہم لوگوں تک پہنچا وہ تعلیمی سلسلہ۔ جتنی آسانی کے ساتھ ہمیں اسلام کے وہ احکامات حاصل ہو گئے، کاش آپ کبھی تصور کرتے، کبھی ان احکامات پہ غور کرتے۔ وہ نمازیں جسے ہم بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں، وہ روزے جسے ہم آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں، یا شریعت کے ان احکامات کو جسے ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں، کاش ہماری نظر اسلام کے ان ضابطے اور قوانین پر ہوتی تو آج ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ آج ہماری پستی کا سبب شریعت مطہرہ سے دوری ہے۔ آج ہم جن راستے سے گزر رہے ہیں اس راستے پر گزرنے کی وجہ طریق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر کے ہم نے اپنی ایک نئی راہ اپنا لی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا شیوا شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر کے ہم اپنی طبیعت اور اپنے نفس کے مطابق جو چیز ہمیں اچھی لگے ہم اس پہ عمل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جبکہ ایسا اسلام ہمیں تعلیم نہیں دیتا۔ تعلیم تو ہمیں اسلام وہ دیتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھی باتوں کو حکم دینے کی وجہ سے، بری باتوں سے روکنے کی وجہ سے۔ یہ ہماری اور آپ کی شناخت ہے، یہ ہماری اور آپ کی پہچان ہے۔ امت رسول کی شناخت کیا ہے؟ اچھی باتوں کی تعلیم، بری باتوں سے رکنا اور روکنا، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی تعلیم ہے۔ آپ جس امت میں ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہم جس رسول کی امت ہیں وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدائش سے لے کر کے حشر تک جس نے اپنی امت کو کبھی بھولا نہ ہو، وہ نبی جس نے ہمیں ہر وقت یاد کیا ہو، وہ نبی جو رات کی تنہائیوں میں بھی اپنی امت کو یاد کیا ہو، وہ رسول جو ہمیشہ اپنے مصلی پہ جانے کے بعد جس نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا ہو۔ رسول کی زندگی کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی لمحہ اٹھا کر کے دیکھیں، جس لمحے میں یاد کریں گے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گنہگار امت کو یاد کیا ہے۔ ہم رسول کے گنہگار امت ہیں، یہ بات صحیح ہے، ہم رسول کے امت ہیں، لیکن آپ ذرا سوچیں جس رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد اپنی اس گنہگار امت کو یاد کیا، جس رسول اعظم نے اپنی عمر میں، اپنے جوانی کی عمر میں جس نے اپنے اس گنہگار امت کو یاد کیا ہے، جس نے پہاڑ کی کوہ میں جا کر کے اپنی امت کو یاد کیا ہے۔